تمام تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد قرآن حکیم میں اللہ احکم الحاکمین نے سبحانہ و تعالی نے دو ایسی دعاؤں کا ذکر فرمایا جس کا معنی اور مفہوم اس بات کے گرد گھومتا ہے کہ اے مالک الملک سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ ایک سورۃ آل عمران میں اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، جو آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیے اس کو حق اور سچ فرمائے اور ہمیں وہ عطا فرمائے، ہمیں اس سے نواز دے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھیے گا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً آپ تو کبھی بھی اپنے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ بس یہ انسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور معاہدوں میں سستی اور کمزوری کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جب ساری انسانیت کو آپ اٹھا کے اپنے سامنے پیش کریں تو پھر پوری دنیا کے سامنے مجھے ذلیل مت فرمائے، میری رسوائی مت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور ہمارے غموں کو نجات عطا فرما۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے معاف فرما دیے، اور مقام محمود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازیں گے قیامت کے دن، جب تمام انبیاء کی زبان پہ رب نفسی کے الفاظ ہوں گے۔ اس وقت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی جائے گی، وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفِعْ تُشَفَّعْ، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر یہ قیامت کے دن رسوائی اور انبیاء کی دعا، اس سے کیا مراد؟ اس سے ایک مراد ہے کہ امتیوں کو پیغام دینا کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے، اللہ اس دن کی ذلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی مصیبتوں سے بچائے۔ اور بچنے کا طریقہ، بڑے طریقے ہم دیکھتے سیکھتے سمجھتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جہاں تک یہ آواز یہ بات جائے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور دعائیں کرے۔ آپ سامعین یوں سمجھیں کہ آپ رمضان المبارک کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، ایسے سمجھیں۔ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچنے کا ایک راستہ کہ اللہ کے حضور دعائیں کریں، بس۔ اور یہ اتنا قیمتی ہتھیار ہے مومن کا کہ جتنا اس کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، آج اتنی ہی ہم اس کے متعلق سستی اور کمزوری کا شکار ہیں، جتنا اس کو اللہ رب اتنا مقام دیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا، میں آپ کو اس ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے،
اور میں آپ کو اس ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اب یہ تعارف دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف دعاؤں، التجاؤں، گریہ وزاری، مانگنے، چمٹنے، بلکنے، سسکنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جب کوئی پھنسے ہوئے پھنس جاتے ہیں، جکڑے ہوئے جکڑے جاتے ہیں، لوگ زندانوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، یا جادو اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، یا سمندر اور دریاؤں کی بے رحم موجوں کے اندر ان کے سانس گھٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ان مشکلات میں بھی کوئی پکارے اپنے رب کو تو اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کا تعارف دیکھیں۔ اچھا اللہ کے بھی آپ ہمیں اور کیا ہوتا ہے آپ کا رب؟ فرمایا میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جب جنگلوں میں سفر کرنے والے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، پھنسے ہوئے جب پکارتے ہیں تو ان کو نجات کون دیتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب جنگلوں میں سفر کرنے والے جنگلوں میں سفر کرتے کرتے بہک جاتے ہیں، راستے بھول جاتے ہیں، ان کو وہاں کے درندے جکڑ لیتے ہیں، ان کو کہیں سے زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، جب اس وقت بھی وہ اس ذات کو پکاریں تو پھر جنگلوں کے ان اندھیروں اور تنہائیوں میں جو نجات دیتا ہے، میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیا تعارف ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ میں آپ ہمیں اور کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، جب لوگ ملکوں سے بچھڑ جاتے ہیں، جب لوگ اپنے وطنوں سے مسافر بن جاتے ہیں، اپنی منزلوں سے دور چلے جاتے ہیں، راستے ملتے نہیں، خود کھو جاتے ہیں، ان کا مال گم ہو جاتا ہے، ان کی اولاد گم ہو جاتی ہے، جب زمین میں کھوئے ہوئے لوگ، ان کی اولادیں، ان کی چیزیں، جب کسی کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، پھر وہ ذات کو یاد کرتے ہیں تو وہ گم شدہ ساری چیزیں جو فراہم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو اس رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہمیں کس ذات کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اس ذات کی طرف دعوت دے رہا ہوں جب زمین خشک ہو جائے، آسمان سے بارشیں نہ آئے، مویشی بھی بلکنے لگ جائیں، بچے بھی سسکیاں اور آہیں بھرنے لگ جائیں، زندگی کے اسباب ختم ہو جائیں، کوئی امید باقی نہ رہے، اس خشک سہلی میں، اس تنگ دستی میں، اس رزق کی قلت میں جو آسمان سے رم جھم کرتی ہوئی بارشیں برسانے والا رب ہے، میں آپ کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیا تعارف ہے میرے رب کا، سبحانہ و تعالی۔ سورۃ نمل آیت نمبر 62 سے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اچھا بتاؤ پھر جب بے کس، لاچار، پریشان حال، مجبور جب پکارتے ہیں تو پھر کون ان کی دعائیں سنتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف ان کی دعا نہیں سنتے بلکہ ان کی دعاؤں کے بدلے میں ان کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ دعاؤں کے بدلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دعا پسند ہے کہ بندے مجبور ہوں تو مجھ سے مانگیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں، میرے حضور گڑ گڑایا کریں، پیشانیاں رگڑا کریں، مانگنے کے طریقے سیکھیں، دعا کو وتیرہ بنائیں، دعا کو ہتھیار بنائیں، اس دعا کے ذریعے میری عبادت کریں، ان دعاؤں کے ذریعے اپنی بیماریوں سے نجات حاصل کریں، اپنے غموں کا مداوع کریں ان دعاؤں کے ذریعے۔ ان کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایک مجھ سے مانگیں
اور مجھ پر ایمان بھی لے کے آئیں، الہ مع اللہ، پھر شفا کون دے گا؟ پھر عطا کون کرے گا؟ اچھا بتاؤ، جب شفا بھی وہ دے گا، عطا بھی وہ کرے گا، تو بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود برحق ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن پھر بھی بہت کم سمجھتے ہیں۔ اور اس میں دو قسمیں، ایک وہ بد نصیب جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، دوسرے وہ جن کو تعارف ہے کہ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی بیماریاں دور کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے مانگنے میں شرم کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کم مانگتے ہیں، تھوڑا ہاتھ اٹھاتے ہیں، تھوڑی دعائیں کرتے ہیں، تھوڑے اذکار کرتے ہیں، ان کو تھوڑے طریقے معلوم ہے اپنے رب سے مانگنے کے، اس سے دعائیں کرنے کی۔ کیسے عجیب بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مانگتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مانگتے بھی مجھ سے ہیں اور مانتے بھی مجھے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ دعائیں مانگنی چاہیے، پھر بھی دعا مانگنے میں سستی کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بندے۔ قلیلا ما تذکرون، ان میں سے بہت تھوڑے اور بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جناب طاؤس رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ ایک بیمار آدمی کے پاس گئے، وہ بیمار ان کو فرمانے لگا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ ہمیں بھی لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب یہ جناب طاؤس فرمانے لگے مجھے دعا کا مت کہو، آپ خود اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعا، اب آپ بیمار ہو، بے کس اور لاچار ہو، اذیت اور تکلیف میں ہو، جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ آپ کی اب زیادہ سنے گا۔ کیسا فیشن بن گیا دعا، کسی کو بھی کہہ دو دعا کرنا، کہنے والے کو بھی معلوم ہے کہ اس نے کون سی کرنی ہے، اور سننے والے کو بھی پتا ہے یہ تو روٹین ہے، دعا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی تقیہ کلام نہیں ہے، کوئی عادت نہیں ہے، یہ عظیم ہدیہ ہے، بہترین تحفہ ہے، عظیم انعام ہے، اللہ کو منانے کا شاندار ترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اب اس بیمار کو کیا طاؤس رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ مانگیں، اب اللہ آپ کی ضرور سنتا ہے، اور فرمانے لگے ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر اعتماد کرے اور میرے بارے میں اچھا یقین رکھے، مجھ سے مانگے، دعا میں یقین کا بہت گہرا تعلق ہے کہ آپ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کو ضرور ملے گا تو ضرور ملے گا۔ آپ مانگ رہے ہو اور آپ کو کوئی یقین نہیں، کوئی توجہ نہیں، تو پھر یہی خطرہ ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اعتماد کرے اور یقین کرے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، وہ مجھے عطا کرے گا۔ ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اس کو عطا بھی کرتے ہیں، اس کو راضی بھی کرتے ہیں اور اس کو خوش بھی کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا اگر اس کی مخالف ہو جائے تو تمام مخالفین اور حاسدین کے مقابلے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ کتنا قیمتی ہے تھا، بس ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، زبان ہلنے لگ جائے اور اللہ کے حضور گزارشات کرے، ہم اس کے آداب بھی دیکھیں گے۔ بہترین طریقہ کیا ہے اللہ کے حضور مانگنے کا، شاندار طریقہ کیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین کرنے کے لیے، جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ پہلی امتوں میں سے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ایک نوجوان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کہنے لگا کہ کس پہ ایمان لاتے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میرا انکار کرو گے آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جناب عبداللہ کو اپنی دعاؤں پر اور اپنے رب پر پورا یقین تھا، بادشاہ کے سامنے بھی کوئی ڈرنے کی حالت اور کیفیت نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا ڈائریکٹ مالک الملک سے رابطہ ہے، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے۔ یہ ایک بادشاہ کیا تھا،
یہ دعا آپ کے اور میرے پاس ایسا لائسنس، ایسا کارڈ، ایسا ہتھیار، ایسی NOC، ایسی سلپ موجود ہے کہ جو ڈائریکٹ مالک الملک سے رابطے کی شکل۔ کتنا نکما اور کمزور ہے انسان، دنیا کے رابطوں میں ہاتھ مارتا رہتا ہے، پیشانیاں رگڑتا رہتا ہے، جب تھک ہار کے چور ہو جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، چلو دعا ہی کر لیتے۔ ایسے ہوتا نا، بیمار کا علاج کیا، دوائیں لی، ادھر سے چیک کرایا، ادھر سے کروایا، دم کروایا، اب کچھ بھی نہیں ہوا، چلو اللہ سے دعا کرو۔ اوے بھولے بھلکڑ مسلمان، اللہ کے بندے، تجھے تو کانٹا بھی چبھے، سب سے پہلے تو اللہ کے حضور آ جا۔ اللہ جی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ جی مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے اور آپ تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم۔ پھر اللہ نے شفا دے دی جناب ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ہر ایک کے اپنے غم، اپنی شفا۔ اب مسلمان اسباب کو سامنے رکھ کے ان اسباب کے مالک کو پیٹ دکھاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں دعاؤں کی طاقت کا نہ اندازہ ہے، نہ علم ہے اور نہ مشاہدہ ہے۔ جن کو یا علم آ گیا یا مشاہدہ ہو گیا یا اس کی طاقت کا اندازہ ہے، اللہ کی قسم ان کا پورا نظام ہی اللہ کے حضور مانگنے گڑ گڑانے پہ چلتا ہے۔ اور اس سے اچھی زندگی کیا ہے کہ آپ اللہ کے حضور مانگتے گڑ گڑاتے چلے جائیں اور وہ آپ کو دیتا چلا جائے۔ آپ کا مکمل یقین، 100% اعتماد، زبردست سمت اور ڈائریکشن کس کی طرف ہے؟ احکم الحاکمین کی طرف۔ یہ ہے تو اب یہ اگر تعلق ہو تو پھر انسان دلیر بنتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب یہ ہمت اور جرت اور نظریہ پیدا ہو پھر انسان بڑے بڑے فرعونوں اور جابروں اور ظالموں اور حالات کی سنگینیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گھٹنے اور پیشانی اس کے سامنے ٹکتے ہیں، جو اس کے سامنے ٹکا لے اور جھکا دے وہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں دیتا۔ اب جناب عبداللہ کہنے لگے بادشاہ کو، میرا رب تو وہ ایک ہی رب ہے اور وہی رب ہے، تو رب شب کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے سپاہیوں کو لے جاؤ اس کو پہاڑ کی کسی چوٹی پہ اور وہاں سے جا کے پھینک دو، نشان عبرت بنا دو۔ اب یہ اللہ کا بندہ ان سپاہیوں کے گھیراؤ میں ہم جیسا آپ جیسا ہوتا، جو ہی سپاہی پکڑتے تو ہم کہتے اللہ نے میری نہیں سنی، اب تو گئے، اب تو مارے گئے۔ یہی تو مایوسی ہے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ مومن کا جب گھیرا تنگ ہونا، غزوہ بدر جب انہوں نے دیکھے کافروں کے لشکر تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد ضرور اترے گی۔ مومن کا جب گھیرا تنگ ہوتا ہے، حالات سے، صحت سے، معاش سے، مسائل سے، پریشانیوں سے، اس کا یقین اسی طرح کھل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ میرے رب سے میں مانگوں گا اور رب سنے گا۔ اب وہ لے گئے ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ، اب یہ اللہ کا بندہ دعا کرنے لگا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ان کو کافی ہو جا۔ پھر اللہ جس کو کافی ہوتا ہے۔ اب وہ جو پہاڑ، یہ جو زمین کی میخیں، اور سمجھیں میخیں جتنی زمین کے اوپر آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ اتنے ہی زمین کے اندر بھی ہیں، پھر میخ بنتی۔ جب کیل ٹھونستے ہیں، کیل اندر زیادہ ہوتا ہے یا باہر؟ اندر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ جو اللہ کی میخیں اور نشانی ہیں، پھر جب آپ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب آگ میں پھینکا گیا، سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا ذکر اللہ کے حضور دعا کہ مجھے میرا رب کافی ہے، یہ آگ کی کیا اوقات، کیونکہ آگ مخلوق ہے اور میں مخلوق کو نہیں، اسباب کو نہیں، حالات کو نہیں، بادشاہ کو نہیں، وزیر مشیر کو نہیں، مالک الملک کو پکار رہا ہوں، وہ خود آگ کا حساب لگائے گا۔ پھر آگ ٹھنڈی ہوئی، آگ ٹھنڈی ہوئی۔ کیا آپ کی اور میری زندگی کی چھوٹی چھوٹی تپش اور حرارتیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
بس ذرا دعاؤں میں اور ایمان اور توکل میں وہ اٹھان اور نکھار پیدا کرنا ہے۔ اب ان کے الفاظ نکلے اللہم اکفنیہم بما شئتا، جب یہ الفاظ کہے وہ پہاڑ تھر تھر ہلنے لگا، اور دیکھو ہلا بھی کس شان سے، سارے سپاہی گر کے زمین پہ، اور یہ اللہ کا شیر زندہ واپس آیا اسی بادشاہ کے پاس اس کو سبق دینے کے لیے کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ کہنے لگے میرے سپاہی، کہنے لگے کہ مجھے میرے اس رب نے بچا لیا ہے جو میں آپ کو کہتا تھا میرا رب ہے، تو ان کا رب تھا، تو جانے اور تیرے سپاہی جانے۔ کتنا شرمندہ ہو۔ کیا ہم بھی الحمدللہ رب العالمین کہنے والے اپنے رب کو اسی طرح رب مانتے ہیں؟ جو مانتا ہے اس کی موجیں۔ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پہ توکل کرنے والے کن موجوں اور کن عیاشیوں میں جی رہے ہیں۔ ان کا اپنے رب سے کیا خوبصورت معاملہ ہوتا ہے، ان کی مشقتیں ان کو مزید اپنے رب کے کیسے قریب لے جاتی ہیں، کیسے یہ حدیثیں بیان ہوتی ہیں کہ عزیز المرجل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے قیام میں اللہ کے حضور دعائیں کرتے کرتے ایسے روتے، ایسے گڑگڑاتے، ایسے سسکیاں لیتے کہ یوں لگتا جیسے سینے میں سے آواز نہیں بلکہ چکی کے دو پارٹ آپس میں پس رہے ہیں، کسی چیز کے ساتھ رگڑ کھا رہے اور گڑگڑا، ایسے آوازیں نکلتے۔ مومن کے تو مزے ہیں، ہر حال میں اللہ کے قریب، خوشیاں ملے تو شکر میں رونا، غم ملے تو صبر میں رونا، آزمائشیں آئیں تو دعاؤں میں رونا، ہر حال میں رونا رونا ہی رونا۔ اور رونا کیوں؟ اللہ کی عبادت کی وجہ سے، نہ کہ ناشکری کی وجہ سے، نہ کہ بے بسی کی وجہ سے، نہ کہ لاچاری کی وجہ سے، اس کے حضور دعائیں کرتے ہوئے رونا۔ اب وہ بادشاہ کہنے لگا جاؤ اس کو کسی دریا سمندر میں پھینک دو۔ ایسا ہی ہوا، کشتی پہ بٹھایا، اس کو لے گئے پھینکنے کے لیے۔ تھوڑا ایمان بڑھائیے اللہ کے بندو، اللہ قادر ہے اور مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے اور میرے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، وہ بہت عظیم ذات ہے۔ آپ کے اور میرے ہم اور غم انتہائی کم ہیں، اور اس کی رحمتیں اور وسعتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہی ہوا، کشتی سمندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا بھیجی، کشتی ہلنے لگی، سارے گر کے مر گئے، اور اللہم اکفنیہم بما شئت کہنے والا زندہ صحیح سالم بچ کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ، اور قریب ہے کہ کفار آ کے دبوچ لیں اور پکڑ لیں۔ یہی الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ لا تحزن ابو بکر، لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بھائی آپ کے اور میرے ساتھ ہمارا رب موجود ہوتا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، ہم اس کا تعارف نہیں کر پاتے، ہم پہچان نہیں پاتے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے، ورنہ اس کی مدد ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو تنہا چھیڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من عبادہ، آپ کا رب بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑی نوازوں والا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا لے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی موڑ دے۔ کیا بات ہے تو، اور یہ ایسا سودا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کسی چیز کے متعلق یہ فرمان نہیں ملے گا، حتیٰ کہ قرآن حکیم کی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنا جلال ہے، اتنا مقام ہے قرآن کا، اتنا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، صبح شام دن رات قرآن پڑھتا رہے، اور کتاب اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اسے دعا مانگنے کا موقع ہی نہ ملے، فرصت ہی نہ ملے، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بغیر مانگے وہ کچھ عطا فرمائے گا جو مانگنے والوں کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا مقام ہے، بغیر دعا مانگے سب کچھ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے قرآن پڑھا، اس کی آواز اچھی، وہ قاری صاحب تھے، لیکن اس کا سارا عمل تباہ و برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک قرآن کا قاری اور قرآن پڑھنے والا ہوگا۔
لیکن دعا کا یہ مقام ہے کہ دعا کسی بھی شکل میں رد اور ضائع شان نہیں دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے متعلق 3 شکلوں میں سے ایک شکل ضرور ہوتی ہے، یا دعا قبول ہو گئی، یا اللہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، یا اس کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اب کتنی قیمتی چیز ہے، ہر وقت ہمارے پاس یہ آفر موجود ہے، ہر وقت یہ سہولت موجود ہے، انسان کتنا اپنے اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اللہ سے مانگا کرو اور اگرچہ چونکے چنانچہ لگا کے نہیں، یا اللہ اگر آپ چاہیں ایسے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اللہ جی اگر آپ چاہیں تو ایسا کر دیں، غلط، اللہ جی اپنی رحمت سے ایسا ضرور کر دیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ شرطیں لگا کے نہیں بلکہ یقین سے مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا رب ہے۔ وہ ایک شخص فوت ہونے لگا نا، دوسرے اسے کہنے لگے کہ اب موت کی بڑی سختی ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑے غم ہیں۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ اگر میرا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ محترمہ کے سپرد کر دیں تو میری ماں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ماں سے بڑی رحمت کون کرے گا؟ معافی کرے گی، جنت ہی دے گی اگر اللہ اس کو اختیار دے۔ اب وہ کہنے لگا کہ پھر پریشان مت ہو کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے اور وہ ضرور اپنا فضل کرے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہوتی ہے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل لاہن، اللہ ایسے بندے کی دعا سنتے ہی نہیں ہے، ایک ایسا بندہ جو غفلت میں دعا مانگ رہا ہے۔ جیسے ہم غفلت میں استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تو روٹین میں تسبیح پھیر رہے ہیں، ہم تو عادتاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ آپ یقین سے جب نہیں کہہ رہے، اللہ ایسے دل کی دعا سنتے ہی نہیں ہے، ایک جو غفلت میں ہو، غافل لاہن، وہ دل جس میں توجہ نہیں ہے، جس میں تڑپ نہیں ہے، جس میں یقین نہیں ہے، جس میں شوق نہیں ہے، ایسے دل کی دعا سنی نہیں جاتی۔ کس کی سنی جاتی ہے؟ پورے یقین سے مانگے، پورے وثوق سے مانگے، پورے اعتماد سے مانگے، اس کو یقین ہو کہ یہ میرا رب ضرور اپنے فضل سے مجھے نوازے گا، اللہ پھر ضرور اس کو اپنے فضل سے نوازیں گے۔ اور بھائیو، آپ کی اور میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دعا کو فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے۔ اس کا مطلب دعا زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد۔ مانگیں آپ جتنی، میں اپنی ماؤں سے، والدین سے، آپ کے پاس اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے رب نے آپ کو کیا مقام دیا ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا وقت مختص کریں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ اتنا بڑا اختیار، اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا عہدہ اور اتنی بڑی اتھارٹی۔ آپ دیکھیں ہم کتنی قدر کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں، اللہ جی میں باپ ہوں فلاں بچے کا، یا اللہ جی میری داڑھی میں بال سفید ہیں، آپ ان بالوں کی حیا کرتے ہیں، اللہ جی آپ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو نہیں موڑتے، پھر یا اللہ اپنے بچے کے لیے مانگ رہا ہوں، اور پھر دنیا سے زیادہ ان کے لیے آپ ہی کی بنائی گئی جنت اور آخرت مانگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! یہ کیسے ہو سکتا ہے دعائیں قبول نہ ہو؟ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس مانگنے والوں میں جو کمزوری ہیں ان کو دور کریں۔ یاد رکھیں چند اصول اور ضوابط ہیں، ورنہ تو آپ جب جیسے مرضی جس حال میں دعا مانگیں۔ ایک اصول، اگر آپ نے بہترین عمدہ قبول ہونے والی دعا مانگنی، باوضو ہو کے بیٹھے۔ دوسری بات، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے۔ حتیٰ کہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے آپ کہیں بھی بیٹھتے نا قبلہ رخ ہو کے بیٹھتے، کہیں بھی بیٹھتے، اور ہر اچھے کام میں ضرور قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ اس پہ بڑی حدیث ہے، یعنی کوئی کاروباری بندہ اللہ کی محبت میں اپنی کرسی، اپنی ٹیبل، اپنے ڈیسک، اپنے بینچ کی شکل ایسے رکھے کہ قبلہ رخ بیٹھتے، بس ٹھیک ہے۔
اس کو اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، قبلہ رخ ہونے سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. باوضو ہو کے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں اور ہاتھ اٹھا لیں. اتنے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے، جتنے آپ اونچے کر سکیں. آپ دیکھیں، ایک یہ انداز ہے، اس میں زیادہ عاجزی ہے یا اس میں بھیک کا زیادہ انداز ہے؟ یہ زیادہ بیکاری کا انداز ہے. اور ہم اپنی عقل سے نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ آپ یوں اٹھا کے ہاتھ مانگتے اور بغلوں کی سفیدی نظر آتی. ایک چوتھی بات، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا اس کے اسم اعظم سے مانگے. اسم اعظم سے ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اس نے دعا پڑھی اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے پیارے حبیب مسکرا اٹھے، کھلکھلا اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے بندو، پتہ ہے اس نے کیا مانگا؟ اس نے اللہ کو وہ واسطہ دے دیے، وہ وسیلہ پیش کیا ہے، اس طریقے سے ترلا کیا ہے. اگر اس طریقے سے کوئی اللہ کے حضور ترلا کرے تو اللہ اس کی دعا کبھی بھی رد کرتا ہی نہیں. یہ ہے اسم اعظم. مجھے یہ دعا بچپن میں میرے ایک ماموں نے یاد کروائی تھی. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. تو اس میں پیغام آپ اپنے بچوں کو بیٹھے بیٹھے یہ دعا سکھا دیں زندگی بھر. اسی طرح اسم اعظم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا اسم اعظم یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آپ اس سے دعا مانگے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک دو اور الفاظ ملا کے یہ بھی اسم اعظم ہے. ایک اور حدیث کے متعلق آپ اسم اعظم سے دعا مانگیں، یعنی دعا شروع کریں اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد سے، اور اس کی حمد میں بہترین حمد اس کا اسم اعظم، وہ نام جو اللہ نے سکھائے. اور ایک پانچواں طریقہ، آپ دعا ویسے مانگیں جیسے اللہ کے رسول نے مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسنون دعا. ایک چھٹا طریقہ ہے، آپ اپنی غلطی، اپنی تقصیر، اپنی کمی، اپنی زیادتی، اپنے ظلم، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اپنی خطائیں مان جاتا ہے، تسلیم کرتا ہے، پھر اس پہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کی تعریف، پھر اپنی خطا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. پھر اس دعا میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتواں طریقہ کہ دعا کو 3 دفعہ مانگے اور یقین سے مانگے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ مانگتے چلے جائیں اور مسنون دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور دل میں وہی امید زندہ. وہ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے 20 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، 20 سال وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن 20 سال دل میں مایوسی بھی پیدا نہیں اور یقین بھی حاصل آ کے ضرور قبول ہو. 20 سال. 80 اور 50 اور 60 کی مثالیں تو قرآن حکیم نے بھی دی. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. جب جناب زکریا نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اللہ جی اب تو سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، بے شک ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، لیکن آپ کا بندہ زکریا آج بھی آپ سے مایوس نہیں. ایسا امید، کتنا یقین تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنی مارے کھاتے ہوئے صحابہ کرام، کتنی غربت، کتنی تکالیف، کتنی اجنبیت، زندگی محفوظ نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف، مگر اعلان یہ کہ اللہ تعالیٰ روم بھی دے گا اور فارس بھی دے گا اور ایران بھی دے دے گا اور سب کچھ دے گا. پھر دیا نا میرے رب نے. جس کو یقین ہو اپنی زندگی میں رب، اور یاد رکھیں گناہ گار کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہی نہیں. جب سینے گناہوں سے جکڑے ہوں پھر یقین نہیں پیدا ہوتا. یقین پیدا ہونے کے لیے کوئی دل کی صفائی، اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہونا ضروری ہے. اس میں اللہ یقین کی نعمت بھر دیتا ہے، اور جس کو یہ نعمت مل جائے یہ اللہ کے عظیم احسانات اور فضل میں سے
هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب.